الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج 17 اکتوبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، یعنی 17 اور 18 دو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت جو پہلی آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 17، ان میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جتنے بھی روئے زمین پر بسنے والے لوگ ہیں ان کا جو بھی عقیدہ ہے ان میں سے چند کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور باقیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، اور پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان پر انہوں نے ایمان لایا۔ ہر نبی کے دور پر جو نے ان پر ایمان لایا وہ سارے ایمان والے ہی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد، کیونکہ پہلی ساری شریعتیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی، تو حضور کی تشریف لانے کے بعد جنہوں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، آپ کو اپنا نبی مانا اور آخری نبی مانا، وہ اور دوسرے اللہ فرماتے ہیں والذین ہادو، اور یہودی، والصابئین، اور صابی، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، مجوس کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والوں کو آگ کی عبادت، آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ والذین اشرکوا سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جو مورتیاں بنا کر، بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں دنیا میں بسنے والے لوگ، ان کا جو بھی عقیدہ ہو، ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، صابی ہوں یا مجوسی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا میں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور صابی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، مجوسی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اور ہم الحمدللہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ان سب کے درمیان فیصلہ کریں۔ اس فیصلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا کریں گے کہ جنہوں نے
اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو حضور سے پہلے آئے ہیں ان پر ایمان لایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اپنے وقت کے نبی پر یا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کا اپنا نبی نہیں مانا، تو آخرت میں پھر انہیں جہنم میں جانا پڑے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا میں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور فیصلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہیں، ہر چیز کے، ہر عمل کے اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے دن میں رات میں چھپ کر سامنے، کوئی بڑا عمل ہو کوئی چھوٹا عمل ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں جو بھی انسان عمل کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی روئے زمین پر مخلوقات ہیں، چاہے وہ مخلوقات میں سے آسمان میں بسنے والی مخلوقات ہوں، فرشتے وغیرہ، ومن فی الارض، اور زمین پر بسنے والی مخلوق ہو، انسان جنات، والشمس، سورج ہو، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، چاہے فضا میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے دریا میں ہو، یہ ساری کے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے جی؟ سجدہ ریز ہے۔ اطاعت کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے تکوینی اطاعت، ایک ہے تکوینی اطاعت جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ایک ہوتی ہے اختیاری اطاعت۔ جو تکوینی ہے، تکوینی اطاعت ہے، وہ ساری مخلوقات کو شامل ہے، اور سارے تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ کوئی چوچرا نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نبی تھے، نظام چلانے کے لیے جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی تھی وہ کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تشریعی نبی تھے، شریعت والے نبی تھے، وہ وہی کام کرتے تھے اور جو شریعت کے مطابق ہوتا اور مطابق نظر آتا وہی کام کرتے تھے۔ تکوینی طور پر تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، لیکن اختیاری طور پر بھی سوائے جنات اور انسانوں کے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے تابع، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ سجدے سے مراد ہر ایک مخلوق کا سجدہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، سجدے سے مراد تابعداری بھی ہے، لیکن انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی پھر یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ دیکھو یار یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، اسی طرح باقی جو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی کیسے تابعداری کرتی ہیں جو جاندار نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ سے لڑک کر گر جاتے ہیں، اور پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر چشمہ نکل آتے ہیں، قرآن پاک میں۔ اور زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابعداری کرتے ہو خوشی کے ساتھ یا زبردستی؟ تو زمین اور آسمان نے کہا کہ اتینا طائعین، ہم خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے
کہ ہر چیز کے اندر قرآن پاک میں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور تسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ساری کے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہو، بس انسان میں وہ شعور زیادہ ہے، جنات میں زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعمال کا مکلف کیا ہے، اعمال کا کیا کیا ہے؟ مکلف کیا، اور باقی مخلوقات میں یہ شعور کم ہے، اس لیے وہ اعمال کے مکلف نہیں ہیں۔ اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، سوائے انسان اور جن میں دو قسم ہو جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، ان کا دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ کہہ دیجئے کہ مالک الملک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں عزت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ عزت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ ذلیل کر دے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہاں یفعل ما یشاء ہے، دوسری جگہ پر فعال لما یرید ہے، اور ایک جگہ پر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تابعدار بنائے، فرمانبردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ ان دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی نا، آیت نمبر 18، اس آیت کو آیت سجدہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ جب بھی کوئی اصل عربی پڑھے گا قرآن پاک کی، ان 14 آیتوں کو تلاوت کرے گا، ان میں سے کسی ایک آیت کو بھی پڑھے گا یا سنے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے۔ اور سجدہ تلاوت، اور اگر اس کے علاوہ صرف دیکھا ہے آیت کو، دیکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اگر ترجمہ پڑھا ہے تو پھر بھی احتیاطاً واجب اور ضروری ہے کہ وہ سجدہ کر لے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں، نیت یہ ہو کہ میں تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھا کھڑے ہو کے سیدھا جانا ہے سجدے میں۔ 3 دفعہ کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ یہ کہہ کے سجدے میں اٹھ جانا۔ وضو ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر یہ سجدہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سجدہ عبادت ہے، یہ وضو کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ اس کا طریقہ ہے سجدہ تلاوت۔ تو اگر یاد نہ رہے، جب یاد آئے تو تلاوت سجدہ کر تو ضروری ہوتا ہے۔ اگر پورا قرآن پاک پڑھ لیا اور ایک سجدہ بھی نہیں کیا تو کٹھے 14 سجدے کریں، لیکن بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ کرے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، درمیان میں زندگی ختم ہو جائے اور یہ سجدے رہ جائیں تو پھر ان کی وجہ سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، اور اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے، ان کو اپنا نبی مانا، ان کی اطاعت کی۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو والصابئین، اور صابئی، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور آتش پرست آگ کی عبادت کرنے والے۔
یا کی عبادت کرنے والے ایران میں بڑے زیادہ تھے پہلے. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مشرکین مکہ. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہیں. الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، والشمس، اور سورج بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور چوپائے وغیرہ، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور دوسرے کیا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی بات مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی نیک عمل کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ کون سے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا